امریکہ نے بالآخر بھارت کو وہی ٹیکنالوجی دے دی ہے جو اب پاکستان اور چین کے لیے ایک نیا چیلنج بن گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے اور یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدل دینے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی اہم پیش رفت پر آج کے اس وقت میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 31 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں جہاں ایک وقت میں لفظی تکرار جاری تھی، وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نے بھارت کی خارجہ پالیسی کو متنازع بنا دیا تھا۔ بھارتی اپوزیشن اپنی ہی حکومت کا مذاق اڑاتی دکھائی دیتی تھی اور خود امریکی صدر کی زبان سے ایسے جملے سننے کو ملے جیسے وہ امریکہ کے صدر نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں۔ بار بار وہ پاکستان کی تعریف کرتے، ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتے اور بھارت کے جنگی طیارے گرنے کے بعد بھی پاکستان کے موقف کو سراہتے۔ اس سب کے باوجود ہم یہ کہتے رہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تلخی نظر آ رہی ہے وہ وقتی ہے، مستقل نہیں، کیونکہ امریکہ دراصل بھارت سے کچھ منوانا چاہتا ہے۔ یہاں بھارت کو بھی سراہنا چاہیے کیونکہ بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ امریکہ نے بھرپور کوشش کی کہ بھارت کو برکس سے الگ کیا جائے، روس سے دور کیا جائے، اس پر تجارتی پابندیاں لگائی گئیں، مگر بھارت اپنی پالیسی پر قائم رہا۔ اور اب آخرکار یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات پاکستان کے میڈیا نے جاری کی۔ دنیا نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق یہ معاہدہ دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور معلومات کے اشتراک پر مبنی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق یہ معاہدہ علاقائی استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں افواج کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات دنیا کی اہم ترین شراکت داریوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اسے تاریخی اور غیر معمولی پیش رفت قرار دیا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی تھی اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی تھی۔ اب آئیے اس معاہدے کے اس نقطے پر جو پاکستان اور چین کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ اس معاہدے میں ٹیکنالوجی کے تبادلے اور معلومات کے اشتراک کا ذکر خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو آگے چل کر سب کچھ واضح کرے گی۔ دراصل یہ معاہدہ انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے پر مبنی ہے، یعنی ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ۔ یہ وہی معاملہ ہے جو بھارت کے لیے سب سے زیادہ حساس ہے۔ جب بھارت نے آپریشن سندور 1.0 شروع کیا تھا تو چین نے سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے پاکستان کو بھارت کی فوجی نقل و حرکت کی تفصیلات فراہم کی تھی۔ بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ چین پاکستان کو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھارت میں چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، خاص طور پر چینی CCTV کیمروں کو لے کر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کی موجودگی بھارت کے سسٹم میں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ان چیزوں کو ختم کرنا ممکن نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ سے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق امریکہ بھارت کو ریئل ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کرے گا تاکہ اگر خطے میں کوئی بھی خفیہ نقل و حرکت ہو تو بھارت اس پر فوری رد عمل دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان یا چین کوئی بھی عسکری سرگرمی کرے تو امریکہ اس معلومات کو بھارت کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ معاہدہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ چین کے خلاف بھی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین کا اثر و رسوخ انڈو پیسفک خطے میں مزید بڑھے، اسی لیے وہ بھارت کو چین کے خلاف تیار کر رہا ہے۔ آج نہیں تو کل بھارت کو امریکہ کے لیے فرنٹ لائن پارٹنر کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لہٰذا یہ معمولی نہیں ہے، یہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے والا قدم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا راستے ہیں؟ جہاں خدشات موجود ہوتے ہیں وہاں امکانات بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ خطے کے دیگر ممالک جیسے افغانستان، ایران، آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرے۔ ایران کے ساتھ اقتصادی اور عسکری سطح پر تعلقات کو بہتر بنانا ناگزیر ہے تاکہ اگر امریکہ اور بھارت کا اتحاد خطے میں کوئی نئی بساط بچھائے تو پاکستان اور چین کے اتحاد کے ساتھ دیگر علاقائی ممالک بھی ایک متوازن قوت کے طور پر سامنے آئیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات پہلے سے ہی ایک طاقتور پیغام ہے جو خطے میں توازن قوت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے اندر اس معاہدے پر کس طرح کا رد عمل آتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت کے اندر اسے ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا جائے گا، لیکن وہاں کے غیر جانبدار تجزیہ کار جیسے پرسنی اور دیگر ماہرین اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی بھارت کی کامیابی ہے یا مستقبل میں یہ بھارت کو کسی نئی وابستگی میں جکڑ دے گا؟ یہ سب آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔
فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کا یہ 10 سالہ دفاعی معاہدہ پورے خطے کے لیے ایک نیا موڑ جواب نہیں دیا تھا، جو بھی لیکن نئی چین نے معلومات آئیں گی پاکستان ہم کو آپ کے ایک سامنے ایسا ضرور طیارہ رکھیں دے گے۔ دیا ہے۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کی کوئی رائے یا سوال ہو تو نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک جس سے کریں، بھارت کی دوستوں نیندیں سے اڑ شیئر گئی کریں ہیں اور اس چینل کے کو سارے سبسکرائب خواب کرنا نہ چکنا چور بھولیں۔ ہو گئے جو پاکستان زندہ کے باد۔ خلاف سرجیکل